खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और यकीनन खुदा हर रोज़ आपको बरकतों से माला माल कर रहा है। खुदा ने आपको संभाला हुआ है, तो आप इस ज़मीन पर रहकर खुदा की तमजीद करते, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, तो कलाम को पढ़ते भी हैं, कलाम को सुनते भी हैं, तो खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने खुदा के खादिम को मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल बातें आप तक पहुंचा सकें। खुदा ने आपको ज़िंदों की ज़मीन पर इसलिए रखा है कि आप उसकी शुक्रगुजारी करें। तो खुदा चाहता है कि ईमानदार होते हुए हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है शुक्रगुजारी। इससे पहले कि शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से आज का गेस्ट आप तक कलाम की पुरफज़ल बातें पहुँचाएँ, तो नाजरीन मैं अपने गेस्ट का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, प्यारे भाई मुबशर अंजील मुक़द्दस नज़ीर साहब, जिनका ताल्लुक़ यूहन्नाबाद से है और खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए एक कलीसिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा जहाँ कहीं भी मौका दस्तयाब करता है तो वो अंजील की खिदमत करते हैं और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने खुदा के खादिम को मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल बातें, कलाम की अमीक सच्चाइयाँ आप तक पहुँचा सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम भाई। थैंक यू जी भाई साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये मौका बख्शा कि खुदा की कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को आपके साथ शेयर कर सकें। सबसे पहले मैं फ़ज़ल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा के खादमीन इमरान फ़ज़ल साहब का, उनकी मिसेज़ का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं खुदा की बातें आप तक और लोगों तक पहुँचा सकूँ, जिनके वसीला से लोग खुदा की निजात को हासिल करें और उसकी कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखें। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अपना तारफ़ करवाता जाऊं कि जैसा कि मैं बिलोंग उस सिटी से, उस गांव से रखता हूं जिसकी फ़ज़ा बहुत डेंजर है। मैं पत्तों की सिटी से बिलोंग रखता हूं और खुदा जब मुझे लाहौर में लेकर आया, खिदमत का आगाज़ किया, तो मैं अबडेंटल लाइफ फोर्स के चर्च के साथ अटैच हूँ और खुदा के काम को इज़्ज़त और जलाल दे रहा हूँ। और मेरे जो खादिम हैं, सीनियर उस्ताद हैं, पास्टर राशिद साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके वसीला से खुदा ने मुझे फिर बहाल किया, उठा खड़ा किया। जैसा ज़बूर नवीस फरमाता है कि खुदा सादक को उठा खड़ा करेगा। तो खुदा ने मुझे 10 साल की उम्र में अपनी खिदमत के लिए चुना। मेरे बाओजदाद जो कि एक बहुत ही गफलत में और तरीक़ी में थे और गैर मबूदों की वो पूजा करते थे, चिराग जलाया करते थे। जैसा कि ज़बूर नवीस फरमाता है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वाला का गम बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ ही था। तो ये बातें मैं आप सब की बरकत के लिए, निजात के लिए शेयर करना चाहता हूँ कि आए हम उस मबूद की तरफ दौड़ें और उस मबूद का दिया और चिराग जलाएं जिसके वसीला से ज़िंदगी मिलती है, ना कि ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ आते हैं। भाई मुक़द्दस साहब, आप यूहन्नाबाद में खिदमत कर रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक है शुक्रगुजारी। तो बेशुमार दुनिया में लोग हैं जो शुक्रगुजारी के तौर पर खुदावंद को खुश कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि शुक्रगुजारी क्या है। शुक्रगुजारी हमें हर बात में, हर लम्हात में करनी चाहिए। जैसे कि हम सताइश करते हैं और खुदा की वड्याई करके खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। शुक्रगुजारी हमें रूह और सच्चाई के साथ करनी चाहिए ताकि हमारी शुक्रगुजारी से खुदा खुश हो। जब हम रूह के साथ और सच्चाई के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, तो खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता है। तो भाई शुक्रगुजारी कब हमें करनी चाहिए? शुक्रगुजारी जैसा कि हम खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में देखते हैं कि जैसा कि 10 कोढ़ी थे और उनमें से एक ने शिफा पाई और उसके शिफा पाने के बाद जो 9 थे वो गायब हो गए और जो एक कोढ़ी था वो आया और खुदा के हजूर उसने सजदा किया, खुदा के हजूर झुका,
اس نے خدا کی شکر گزاری کی اس بات کے لیے کہ خدا نے اس کی زندگی میں سے اس بیماری کو، اس کوڑ کو جو اس کی زندگی میں تھا، خدا نے نکالا۔ جیسا کہ خدا ہماری زندگیوں میں اچھے کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، ہم کو نجات دیتا ہے، ہمیں ہر لمحہ ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یس، تو اگر کوئی خدا زندگی میں کام کرتا ہے جو ایماندار شکر گزاری نہیں کرتا، تو آج آپ اس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر لاگو تو ہے، کیونکہ خداوند تقاضا کرتا ہے، کیونکہ جب آپ بتا رہے ہیں واقعہ جو ہوا ہے کہ شکر گزاری کے تعلق سے کہ 10 کوڑیوں کو مسیح خداوند نے شفا دی، 9 بھاگ گئے اور ایک واپس آیا، اور اس نے آ کر مسیح کو سجدہ کیا، اور یسوع نے سوال کیا کہ باقی 9 کہاں ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند مسیح چاہتا ہے کہ جب میں زندگی میں کام کروں تو میری شکر گزاری کریں۔ تو وہ لوگ جن کی زندگیوں میں خدا کام کرتا ہے تو وہ شکر گزاری نہیں کرتے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سو میں پاس صاحب ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا اور انکریج کرنا چاہوں گا کہ راست بازوں کو شکر گزاری کرنا زیبا ہے۔ جیسا کہ پاس صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہوتی، برکتیں نہیں ہوتی، خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جیسا ہم 10 کوڑیوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے شفا پائی، خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا، اس بیماری کو، اس دکھ کو ان کی زندگیوں سے نکالا، جس دکھ میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ تو ایسا ہی ہماری سرزمین پر ہے کہ جب خدا آدم کی زندگی میں ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس بات کے لیے بھی انسان کو خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جیسا کہ 10 کوڑی میں سے ایک کوڑی نے آ کر خدا کی شکر گزاری کی اور اس کے قدموں میں جھکا اور اس بات کے لیے شکر گزاری کی کہ خدا نے اس کو شفا دی، اس کی زندگی میں معجزہ کیا، اور وہ کوڑ کی لعنت اس کی زندگی میں سے جاتی رہی۔ جیسا کہ ہمارے پاس ایک جاب نہیں ہوتی تو خدا ہمیں جاب پرووائڈ کرتا ہے، ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا ہمیں سرفرازی دیتا ہے، خدا ہمیں گورے سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں پر اللہ کھڑا کرتا ہے، تو اس بات کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس گھر کی نعمت نہیں ہوتی، اپنا گھر نہیں ہوتا، تو خدا ہمیں یہ نعمت عطا کرتا ہے تو ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اور بھی زندگی میں خدا اور بھی طرح طرح کے کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، ہر بات میں ہمیں خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا ہمیں اچھی اچھی نعمتوں سے سیر اور سودہ کرتا ہے، لیکن ہم خدا کی شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو میں انکرج کرنا چاہوں گا کہ خدا آپ کی زندگی میں اچھا کام کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کو نہ بھولیں، اس کے مبارک نام کو نہ بھولیں، کیونکہ اس کے وسیلے کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں۔ اسی کے پاس آ جانے سے، جیسے 10 کوڑی میں سے ایک کوڑی اس کے قدموں میں آیا اور اس کی شکر گزاری کی کہ اس نے اس کی زندگی میں سے اس بیماری کو، اس دکھ کو، اس پریشانی کو نکالا، جس کے وسیلہ سے وہ خوش ہوا، کیونکہ خوشی بھی جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہمیں اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کی زندگیوں میں اچھے کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، خدا اچھی اچھی چیزوں سے سیر سودہ کرتا ہے، تو ہم خدا کی شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کی فکروں سے، خیالاتوں سے، ان سوچوں سے نکلنا چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ جب ہم جیسا کہ ایک طریقے سے نکلتے ہیں اور خدا ہمیں روشنی میں لے کر آتا ہے، اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ روح علم سے خالی نہیں رہنی چاہیے۔ تو خدا جب ہمیں اس علم سے ہمیں بھرتا ہے، ہمیں اپنے جلال سے بھرتا ہے، ہماری زندگیوں میں اپنی روشنی کو لے کر آتا ہے کلام کی، تو ہمیں اس روشنی کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا نے ہماری زندگی میں ایک اچھا کام کیا ہے، کہ ہماری خدا نے زندگی میں ایک نالج کو ڈالا ہے، ہماری روح میں خدا نے علم کو ڈالا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور اس کی سچائیوں سے واقف ہو سکیں۔ تو اس بات کے لیے بھی ہمیں شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ تو بعضا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے، خدا ہمیں دنیا کی انتہا تک لے کر جاتا ہے، ہم خدا کی شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کہ ہماری فکریں جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، ہماری سوچیں جو دنیاوی ہیں، ہم ان فکروں میں، سوچوں میں گھسے ہوئے ہیں کہ جن میں جا کر ہم اپنے خدا کی شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں۔ یس، تھینک یو ویری مچ بھائی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ خدا کا خادم بتا رہا تھا کہ ہمیں شکر گزاری خداوند کی کرنی چاہیے، کیونکہ خدا جب زندگی میں کام کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے،
नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले खुदा का खादिम आपको बता रहा था कि जब कोई खुदा ज़िंदगी में काम करे तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। सबब ये है, वजह ये है कि खुदा ये तकाज़ा करता है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए। खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल ब्रेक पर जाने से पहले दी है 10 कोड़ियों की, क्योंकि खुदावंद ने 10 कोड़ियों को शिफात बख्शी है और उन 10 में से एक जो है वो वापस आया और उसने मसीह को सिजदा किया और खुदावंद मसीह ने तकाज़ा किया, पूछा कि बाकी 9 कहाँ हैं और बाकी मेरी शुक्रगुजारी करने के लिए क्यों नहीं आए। तो खुदा जब ज़िंदगी में काम करता है तो हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो खुदा का खादिम बता रहा था कि अगर खुदा ज़िंदगी में काम करता है, अगर आपके पास जॉब नहीं तो वो आपको जॉब देता है तो आप उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर आपके पास घर की नेमत नहीं है, घर की बरकत नहीं है, खुदा आपको घर प्रोवाइड करता है तो आप उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा और ज़िंदगी में सरफराजी बख्शता है तो आप ज़रूर उसकी शुक्रगुजारी करें। जब भी खुदा आपकी ज़िंदगी में छोटा या बड़ा काम करे, आप उसकी शुक्रगुजारी ज़रूर करें। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे तो याद रखिए अगली बरकत के लिए आप तैयार रहें। तो खुदा के खादिम की तरफ हम फिर चलेंगे। मुबशर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें ब्रेक पर जाने से पहले हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं। तो मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि खुदा किन लोगों की शुक्रगुजारियाँ पसंद करता है। दुनिया में तो बेशुमार लोग हैं, हर कोई अपने हिसाब से खुदा की शुक्रगुजारी करता ही होगा, चाहे कोई सेकुलर है चाहे कोई ईमानदार है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल खुदा शुक्रगुजारी किन लोगों की पसंद करता है। मैं चाहता हूँ ये भी आप हमारे नाजरीन को बताएं। जी पर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्रगुजारी खुदा उन लोगों की पसंद करता है यस, जो खुदा के हजूर बड़ी ईमानदारी के साथ यस, उसके तकाज़ा के मुताबिक उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हर काम में, हर सरफराजी में शुक्रगुजारी करते हैं। यस, जैसे हम देखते हैं कि हम अपने घरों में शुक्रगुजारी की इबादत मुनक्कद तो करते हैं, यस, लेकिन हम आए हुए मेहमानों की देखभाल में लग जाते हैं यस, और उनके खाने पीने के इंतज़ामात में लग जाते हैं और वो सारा टाइम हम उसी में सर्व कर देते हैं। यस, जबकि आए हुए गेस्ट और मेहमान जो हमने इनवाइट किए होते हैं वो आते हैं और खुदा की सताइश करते हैं, प्रस्तश करते हैं और वो खुदा की शुक्रगुजारी कर जाते हैं। जैसा कि शुक्रगुजारी उन्होंने की है जो फैमिली ने खुदा की शुक्रगुजारी के लिए इंतज़ामात किए, टाइम मुकर्रर किया, लोगों को इनवाइट किया। फैमिली ने मौजूदा के शुक्रगुजारी नहीं की। उन्होंने क्यों नहीं की कि वो खुदा की इबादत से भी बाहर रहे, उस टाइम से, उस लम्हात से भी बाहर रहे, उन बरक़ात से भी बाहर रहे जो खुदा उनको देना चाह रहा था, और जो बरकतें खुदा ने उनकी ज़िंदगी में दी हैं और जो सरफराजियाँ उनकी ज़िंदगी में उनको मिली हैं, जिनके इवज़ वो खुदा की शुक्रगुजारी के लिए उसकी इबादत को और उसके लोगों को बुला रहे हैं। तो सो चाहिए कि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, अपने घर में प्रोग्राम करते हैं, इबादत का इनकाद करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने सारे कामों को छोड़कर हमें प्रोग्राम के टाइम प्रोग्राम की जगह पर मौजूद होना चाहिए। क्योंकि हमें भी चाहिए, हमने जिस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, हम उस वक़्त, उस टाइम, उस जगह पर मौजूद हों ताकि खुदा हमारी जो शुक्रगुजारी है उसको कबूल फरमाए। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि हम उस प्रोग्राम से बाहर होते हैं, हम दूसरे कामों में, दूसरी फ़िक्रों में अपने वक़्त को, टाइम को हम जो है ना ज़ाया कर देते हैं, इंतज़ामात में लगे रहते हैं। ये सब चीज़ें हमें अपने टाइम से पहले करनी चाहिए। जबकि हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं तो हमें चाहिए हम उस टाइम उस जगह पर मौजूद हों जिस जगह पर हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, जिसके लिए हमने इतने इंतज़ामात किए हैं और खुदा के लोगों को हमने बुलाया है, अपने जैसे रिलेटिव को हमने इनवाइट किया है और भी अपने गेस्टों को इनवाइट किया है। तो सो हमें चाहिए कि हम उनके साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। जबकि हम सोचते हैं कि हम उस मीटिंग से,
اس عبادت سے باہر ہیں تو ہم نے خدا کی شکر گزاری کی ہے. ہم نے شکر گزاری نہیں کی ہے. جو خادم آئے ہیں اور جو لوگ اس جگہ پر موجود ہیں جنہوں نے خدا کے نام کو عزت اور جلال بخشا ہے, اس کی ستائش کی ہے, شکر گزاری انہوں نے کی ہے. جبکہ شکر گزاری ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اس فیملی کو کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اس کی عبادت کروائی, اس کے سارا انتظام کیا, ارینج کیا. تو ہمیں دوسری چیزوں کو چھوڑنا چاہیے, ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے, اور اس سوچ سے بھی ہمیں باہر آنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے شکر گزاری کرائی ہے. ہم نے شکر گزاری تو کروا لی ہے, لیکن شکر گزاری ہمیں جس طرح کروانی چاہیے ہم نے نہیں کروائی. جیسا خدا کا تقاضا ہے, جیسے خدا چاہتا ہے, ہم نے اس کے تقاضے کے مطابق اپنی شکر گزاری کو پورا نہیں کیا. تو ہم جیسے زبوروں کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ داؤد دن میں 7 مرتبہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا. ہم ڈینیل کو دیکھتے ہیں, وہ دن میں 3 مرتبہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا. تو ہمیں بھی اسی طرح چاہیے کہ ہم لمحہ بہ لمحہ خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں. خدا ہماری زندگی میں چھوٹا کام کرتا ہے, بڑا کام کرتا ہے, ہمیں شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے ہر بات میں, کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. ہر لحاظ میں ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اپنے عزیزوں سے, اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جیسے آپ پروگرام کو منعقد کرتے ہیں, شکر گزاری کی عبادت کو ارینج کرتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے بلائے ہوئے گیسٹوں کے ساتھ, مہمانوں کے ساتھ, خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر اپنی شکر گزاری کو پورا کریں. اور جیسا کہ خدا کا تقاضا ہے کہ دیکھیں کہ ہم خدا کے تقاضے کے مطابق اپنی شکر گزاری کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمیں اس کے تقاضے کے مطابق خدا کی شکر گزاری کو کرنا چاہیے, اس کو خوش کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں انسان کو, نہ کہ اور دنیا کو خوش کرنا چاہیے. جب ہم خدا کو خوش کر لیتے ہیں تو خود سمجھے کہ ہم نے خدا کے تقاضا کے مطابق اس کی شکر گزاری کی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم ان چیزوں سے باہر آئیں جن چیزوں میں ہم گھسے ہوئے ہیں, جن فکروں میں ہم گھسے ہوئے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے عبادت تو کر لی ہے, جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم نے شکر گزاری کی عبادت کروائی ہے اور ہم خود موجود نہیں ہیں, فیملی موجود نہیں ہے, فیملی کے لوگ موجود نہیں ہیں. تو خدا اس جو شکر گزاری کو قبول تو نہیں ٹھہراتا میرے کہنے کے مطابق. میں تو ایسا ہی کہوں گا, کیونکہ جب آپ شکر گزاری کے ٹائم, دعا کے ٹائم اس جگہ پر موجود ہوں گے تو خدا کے تقاضے کے مطابق اس کی شکر گزاری کو پورا کریں گے, تو میرا تو خیال ہے کہ خدا اس شکر گزاری کو بھی پورا کرے گا اور پسند کرے گا. تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بائبل بھی یہ بتاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں بائبل میں کہ ایک دفعہ مسیح خداوند لازر کے گھر آیا, اور لازر کی 2 بہنیں تھیں, مرتھا اور مریم. یسوع مسیح کلام سنانا شروع کیا, اور جو مریم تھی وہ مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سن رہی ہے, اس کی شکر گزاری کر رہی ہے آمین. کہ مسیح خداوند ہمارے گھر میں آیا ہے. جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ عبادت کا اہتمام کر لیتے ہیں, خدا اپنے وعدہ کے مطابق موجود ہوتا ہے, اور گھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں. وہ خدا کی شکر گزاری اس طرح کرتے نہیں جس طرح خدا چاہتا ہے. وہ ایسی شکر گزاریوں کو حقیقت میں خدا پسند نہیں کرتا. وہاں پر مارتھا نے ذکر کیا ہے اور شکایت کی ہے مسیح خداوند سے کہ اے خداوند, مریم میرے ساتھ کام میں ہاتھ نہیں بٹا رہی میرا, میں اکیلی کام کرتی جا رہی ہوں. وہ شکایت کرتی ہے, لیکن یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت انہیں جواب دیا کہ مریم نے ایک اچھا حصہ چن لیا. آمین. اور حقیقت میں جو اپنے کام کاج میں مگن رہتا ہے, خدا کی شکر گزاری نہیں کرتا, اس طرح اس کو وقت نہیں دیتا, یا اس کے خدا کی سوچ کے مطابق اس کی شکر گزاری نہیں کرتا, تو خدا اسے برکت نہیں دیتا. یہ بہت زبردست آپ نے پوائنٹ ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے. تو اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو شکر گزاری ہے ایک ایماندار کو کب تک کرنی چاہیے؟ تو سوپا صاحب, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شکر گزاری انسان کو جب وہ پیدا ہوا ہے, خدا نے اس کو زندگی کی سانسیں دی ہیں, زندگی کی نعمتیں دی ہیں, خدا نے اس کو تندرستی بخشی ہے کہ وہ زمین پر باعث سے برکت, خیریت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ زمین پر آیا ہے. خدا نے اس کے باڈی کے اعضاء, دیکھنے کے اعضاء, سننے کے اعضاء, بولنے کے اعضاء اور محسوس کرنے کے اعضاء, اور خدا نے اس کی پوری باڈی کو اپنے مطابق اچھا بنایا ہے. تو اس بات کے لیے بھی اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے, اور ہر لمحات میں خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں ایک اچھا کام کرتا ہے, آپ کو برکتوں سے نوازتا ہے, سرفرازیوں سے نوازتا ہے.
تو ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. Yes. چاہے ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں چھوٹا سا کام کیا ہے، لیکن خدا ہماری زندگی میں وہ چھوٹا کام نہیں کرتا. ہمارے دیکھنے کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے تھاٹ کے مطابق ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے خدا نے یہ چھوٹا کام کیا ہے، لیکن وہ چھوٹا کام نہیں ہوتا. خدا جو ہے بڑے بڑے کام کرنے کا خدا ہے، اور وہ بڑے بڑے معجزات کرتا ہے. اور ہمیں اس سوچ سے بھی باہر نکلنا چاہیے کہ خدا ہماری زندگیوں میں چھوٹے کام نہیں کرتا. ہمیں ہر لمحہ بلمحہ خدا نے ہماری زندگی میں چھوٹا کام کیا ہے، چھوٹی ضرورتوں کو پورا کیا ہے اور چھوٹے معجزات کیے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ خدا نے میری زندگی میں چھوٹا جو کام کیا ہے، معجزہ کیا ہے، تو میں خدا کی شکر گزاری کرنا بھول جاؤں. تو ہمیں ہر لمحہ بلمحہ اس کی شکر گزاری کرتے ہی رہنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا ہے؟ گھوڑے سے اٹھایا ہے. تو خدا ہمیں آسمان کی بلندیوں پر لے کر آیا ہے. جیسے زبور نویس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ فرماتا ہے کہ تو نے میرا نام پہچانا ہے اور میں تجھے سرفراز کروں گا. تو اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. ویری نائس. تو لاسٹ پہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، کہ آپ شکر گزاری کے تعلق سے تعلیم دے رہے ہیں، تو خدا نے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام کیا ہے جس کی آپ نے شکر گزاری کی ہو؟ تو میں چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے ناظرین کو لاسٹ پر آپ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین برکت پائیں. سو پائے صاحب، میں سب کی برکت کے لیے پاورفل ٹیسٹ منی شیئر کرنا چاہوں گا کہ خدا نے جو میری زندگی میں کام کیا، میرے گھرانے کی زندگی میں کام کیا، تو جس کے وسیلہ سے سب لوگ بھی برکت پائیں گے اور ان سب کی برکت کے لیے. تو میں بھی اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جیسا میں پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ میرے باء و اجداد غیر معبودوں کے دیا جلایا کرتے تھے اور غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے تھے. تو میرے عزیزو، میں کہنا یہ چاہوں گا کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے سے خوشی نہیں ملے گی. زندگی میں پریشانیاں، دکھ ہی ہیں. آئے ہم اس مسیح کے پیچھے دوڑیں جس کے پاس زندگی ہے اور زندگی کی باتیں ہیں. تو خدا نے جب مجھے اپنے جلال کے لیے، نام کے لیے اٹھایا، کھڑا کیا، چنا، میں 10 سال کی عمر میں تھا. تو خدا کا کلام جیسے فرماتا ہے کہ پس تو توبہ کر، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے جب مجھے اپنے نام کے لیے چنا اور خدا نے میرے گھر میں، میری فیملی، خاندان میں ایک نجات کو میرے وسیلہ سے لے کر آیا، اس بات کے لیے بھی میں شکر گزاری کرتا ہوں. میرے باء و اجداد، میرا خاندان دیے جلایا کرتے تھے. تو آج میں اور میرا خاندان، میری فیملی اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم آج یسوع کا دیا جلاتے ہیں اور اس کے پرچم کو ہم لہراتے ہیں. خدا مجھے یہاں سے 100 کلومیٹر دوری سے خدا نے مجھے اٹھایا اور اس شہر میں لے کر آیا، لاہور میں. خدا کی اس بات کے لیے بھی میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کا مجھے یہاں پہ لے کر آنا ایک مقصد تھا کہ وہ مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور خدا مجھے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے یہ توفیق بخشے. اور میں اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے چنا ہے. تو میں آپ سب کی برکت کے لیے یہ بات لاسٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ بہ لمحہ خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں. میں اور میری فیملی ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، میری فیملی میں ایک ایسی طریقی تھی، ایک ایسا اندھیرا تھا، اور خدا نے جب مجھے چنا، میرے وسیلہ سے میری فیملی میں نجات آئی اور خدا نے اس طریقی کو، اس اندھیرے کو نکالا جو ہم غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے تو ہماری زندگی میں تھا. جیسے ہی خدا نے ہمیں چنا اور ہم نے خدا کو چن لیا، جیسا کہ اس کا کلام فرماتا ہے کہ تو نے نہیں، میں نے تجھے چن لیا. جب خدا نے مجھے چنا تو خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. میرے وسیلہ سے میری خاندان کی لیے نجات آئی، میرے لیے نجات ملی. تو میں خدا کی اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں. تو خدا مجھے آج اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، جیسا کہ فضل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، عمران فضل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا اسی طرح میرے استادوں کے ساتھ طرح بطرح جگہ پر مجھے اپنے نام کے لیے، جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو میں اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے آج یہ موقع بخشا کہ ہم پرفضل پروگرام میں آئیں اور خدا کے کلام کی پرفضل باتیں سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ اس کے وسیلہ سے بھی لوگ برکت پائیں. تو اس بات کے لیے بھی میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ بھائی. تو ناظرین، بڑی خوبصورت ٹیسٹمنی آپ نے سنی ہے کہ سب سے بڑا کام خدا کے خادم نے بتایا کہ میری زندگی میں یہ ہوا ہے کہ خدا نے مجھے نجات بخشی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ میرے خاندان کے لوگ، میں خود ایک دیے جلانے والا، غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والا. تو بائبل کہتی ہے کہ جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگے گا اس کا غم بڑھ جائے گا. تو ناظرین، اگر آپ ہمیں واچ کریں، کسی نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، آپ بت پرستی کرتے ہیں، غیروں کے پاس جا کر دیے جلاتے ہیں، تویز دھاگے کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں،
تو آج اس خوبصورت شو کے وسیلے سے میں خدا کا خادم، خدا کے خادم کے ساتھ مل کر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور یسوع مسیح کو قبول کیجئے اور نجات حاصل کیجئے۔ نجات کا دنیا میں سب سے بڑا کام آپ کی زندگی میں تب ہوگا جب آپ سچے دل کے ساتھ خداوند مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے۔ جب مسیح آپ کی زندگی میں آئے تو اس کی ضرور شکر گزاری کیجیے۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ، کلام کی خوبصورت باتوں کے ساتھ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ زندہ باد۔ باد۔